امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ کیا کائنات ایک بلاسٹ کی وجہ سے وجود میں آئی، اس موضوع کو آج ہم قرآن اور سائنسی تھیوریز کے مطابق ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں جو جملے لکھے گئے ہیں ان کو آیات کہا جاتا ہے، جن کا مطلب اردو میں نشانیاں اور انگلش میں سائنس کہا جاتا ہے، جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ غور و خوض کیا جائے۔ ناظرین، کائنات کا وجود کیسے آیا، اس پر کافی تھیوریز پیش کی گئی، لیکن تین کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی۔ نمبر 1 پیل شوٹنگ تھیوری، نمبر 2 اسٹڈی تھیوری اور نمبر 3 بگ بینگ تھیوری۔ اگر ہم پہلی تھیوری کی طرف دیکھیں تو پہلی تھیوری کے مطابق کائنات میں لگاتار اضافہ جاری ہے، جو کسی وقت بھی رک سکتا ہے اور ایک خاص حالت میں دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دوسری تھیوری کی طرف دیکھیں تو اس کے مطابق کائنات میں گلیکسیز کی تعداد ایک جتنی ہے اور نئے آنے والے گلیکسیز اس کی جگہ لیتی ہیں جو پہلے کائنات سے نکل چکی ہوتی ہیں۔ اگر ہم نمبر 3 یعنی بگ بینگ تھیوری کی طرف دیکھیں، جس کو سب سے زیادہ ایکوریٹ مانا جاتا ہے، اس تھیوری کے مطابق کائنات سے پہلے ایک نیبولا تھا، یعنی جس میں ٹائم کا کوئی بھی تصور نہیں تھا، جس کا ٹمپریچر بہت زیادہ تھا۔ تقریباً 20 بلین سال بعد اس میں ایک دھماکہ ہوا اور یہ بے شمار ٹکڑوں میں بٹ گیا، جو بعد میں مختلف سیارے اور ستاروں میں بٹ گئے۔ ناظرین، قرآن مجید جو آج سے 1400 سال پہلے آیا، اس میں کیا دنیا کی تخلیق کا ذکر موجود ہے، اور آیا کیا یہ تھیوریز درست ہیں؟ اس چیز کو ہم قرآن مجید میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم سورہ انبیاء میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن مجید کی یہ آیت اور بگ تھیوری کافی حد تک سیم ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں دو الفاظ رتق اور فتق خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ پہلے الفاظ کا مطلب کسی شے کو ہم جنس مواد پیدا کرنے کے لیے ملانے اور باندھنے کے ہیں، جبکہ دوسرا لفظ اس کا متضاد ہے، جس کا مطلب توڑنے، جدا کرنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید نے آج سے 14 صدیاں قبل تخلیق کائنات کی یہ حقیقت عرب کے ایک جاہل معاشرے میں بیان کر دی تھی، اور لوگوں کو یہ دعوت فکر دی تھی کہ وہ اس حقیقت کے بارے میں سوچیں۔ صدیوں کی تحقیق کے بعد 20ویں صدی کے وسط میں کوسمولوجی، اسٹرالوجی اور اسٹرو فزکس کے ماہرین نے بالکل وہی نظریہ پیش کیا کہ کائنات کی تخلیق ایک صفر درجے جسامت کے عقائد سے ہوئی، جو کہ بگ بینگ تھیوری اس کنسپٹ کو بیان کرتی ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ میں کائنات کی تخلیق اور اس کا وجود سے متعلق بے شمار نظریات پائے جاتے ہیں، جو اس کے آغاز کے مختلف ابتدائی حالتوں کی وضاحت کرتے ہیں، مثلا فریڈ مین ماڈل، بگ بینگ ماڈل، ایڈوین ہبلز ماڈل وغیرہ۔ ناظرین، کائنات کی اولین تخلیق کے وقت اس کا تمام مادہ ایک کاسمک ایگ کی صورت میں موجود تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس اکائی کو یعنی اس کو پھوڑا اور اس کی نتیجے میں اس کائنات کو وجود میں لایا گیا۔ قرآن کریم کے نظریہ تخلیق کائنات کے مطالعے سے پہلے ہم کائنات کی تخلیق سے متعلقہ سائنسی تحقیقات کی طویل جدوجہد کا مختصر ذکر ضرور سمجھیں گے، تاکہ لوگوں کو اسلامی اقتدار کی حقانیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، 1688 میں مشہور و معروف برطانوی سائنسدان آئزیک نیوٹن نے کائناتی تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ کائنات سٹیٹک اور انکانشیس ہے۔ یہ بات 20ویں صدی تک ایک مصدقہ حقیقت کے روپ میں تسلیم کی جاتی رہی۔ 1950 میں البرٹ آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اس نظریے میں اس نے میٹر، انرجی، گلیکسیز یعنی مادے، توانائی، مکان اور زمان میں بھی باہمی نسبت کی وضاحت کی۔
اس نے نیوٹن کے وجود کائنات کا تصور تو کسی حد تک رد کر دیا، لیکن وہ خود کائنات کی اصلیت کے بارے میں کوئی نیا نظریہ دینے سے قاصر رہا۔ اس کے بعد 1938 میں ایڈوین ہبل نے پہلی بار یہ مفروضہ پیش کیا کہ کائنات جامد اور غیر متغیر نہیں ہے، بلکہ حرکت پذیر ہونے کے علاوہ شاید وہ مسلسل وسیع بھی ہو رہی ہے، یعنی مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یعنی پھیل رہی ہے۔ پھر اسی کی تحقیق نے بگ بینگ تھیوری کے نظریے کو جنم دیا کہ یہ کائنات ایک دھماکے کی وجہ سے وجود میں آئی۔ ان تھیوریز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کا آغاز ایک اکائی سے ہوا تھا۔ اس اکائی کو انہوں نے مختصر ترین منٹ کاسمک ایکٹ کے نام سے موسوم کیا، جو اپنے اندر بے پناہ توانائی کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ اچانک پھٹا اور اس کے نتیجے میں اس کائنات کا مختلف اقسام مادہ تخلیق پایا، اور اس میں بعد ازاں کلسٹرز اور گلیکسیز تخلیق میں آئی۔ ناظرین، اسی دھماکے کے ساتھ ساتھ گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، اسٹرانگ نیوکلیر فورسز، ویک نیوکلیر فورسز وجود میں آئی۔ ناظرین، اس کائنات کو تخلیق ہوئے کم و بیش 15 ارب سال گزر چکے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے وہ کائنات کیا شے تھی، اس کا جواب بھی آج تک سائنسدان دینے سے قاصر رہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں کچھ یوں دیتا ہے: جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔